اشارہ ہے بالکل جو چیز نیشنل کانفرنس یا جو ڈیمانڈ نیشنل کانفرنس دلی لے کے جا رہی ہے، جن کے سامنے وہ ڈیمانڈ رکھنی ہے، ان کا یہ واضح رہا ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کی وہ ہم بحال کریں گے۔ جب انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق پر چھری ماری 5 اگست 2019 کو، چھری مارتے مارتے بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو اسٹیٹ ہوڈ ہے یہ ہم بحال کریں گے۔ ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ میں، اس احتجاج میں کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو چھینے گئے اس پر بات ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ اس احتجاج کے ذریعے سے جموں کشمیر کے لوگوں کی حقیقی ترجمانی ہونی چاہیے۔ جموں کشمیر کے لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہے کہ جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس 370 کی صورت میں جو ان سے چھینے گئے وہ ان کو واپس ملنے چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہندوستان کے مختلف جیلوں میں، چاہے تہاڑ جیل میں ہو یا باقی جے پور کے جیلوں میں ہو، وہ ان کی رہائی بلا مشروط ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر واپس آ سکے۔ یہاں کے لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پر ریلیجس انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ سراج العلوم ہو، جو اس پر غیر قانونی قدغن ہے، اس قدغن پر احتجاج ہونا چاہیے۔ جو یہاں کی پولیٹیکل گریونس ہے، اس پولیٹیکل گریونس کے حل کے لیے احتجاج ہونا چاہیے تاکہ دلی والے مجبور ہو کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ احتجاج کریں۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ اس جو احتجاج ہے، اس احتجاج کا دائرہ ہے وہ وسیع ہونا چاہیے۔ اس دائرے میں نہ صرف بالکل اسٹیٹ ہوڈ نہیں بلکہ 370 کی بحالی، یہاں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بحالی، یہاں کے قیدیوں کی، سیاسی قیدیوں کی بلا مشروط رہائی ہونی چاہیے، اور جو یہاں کے ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں جو آئے دن ان پر قدغن لگائی جاتی ہے، یا جوانوں پر جو آئے دن FIR کاٹے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں کے نظر کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ایک احتجاج ہونا چاہیے۔ مگر بدقسمتی ہے اس چیز پر احتجاج کیا جا رہا ہے جو آگے والا بندہ جس کے سامنے یہ احتجاج رکھ رہا ہے وہ ڈیمانڈ خود بول رہا ہے ہاں میں یہ دوں گا۔ تو اسی لیے ہمارا یہی مدعا اور مقصد ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آسان طریقے سے جو ترجمانی وہ ہو، پھر نیشنل کانفرنس کو چاہیے۔ نیشنل کانفرنس کا یہ کہنا ہے کہ ان حقوق کے تحفظ کے لیے ریاستی درجے کی بحالی پہلا قدم ہے۔ یہ جب تک کہ یہ چیزیں اس میں انکلوڈ نہ ہو، جب تک کہ اس کا سکوپ بڑھایا نہ جائے، صرف اس کو محدود اسٹیٹ ہوڈ کی طرف نہ رکھا جائے، پھر کیا مطلب، پھر اسٹیٹ ہوڈ کے لیے احتجاج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب BJP والے خود بول رہے ہیں نا ہم دے رہے ہیں، وہ تو بول رہے ہیں، انہوں نے کبھی انکار تو کیا ہی نہیں نا اسٹیٹ ہوڈ ہے گا تو ساری پاور CM کے نہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ اسٹیٹ ہوڈ تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات نہ ہو۔ اسٹیٹ ہوڈ تب تک انکمپلیٹ ہے کہ جب تک کہ اس میں کشمیری پرزنرس جو ان کی انکنڈیشنل رہائی۔ اسٹیٹ ہوڈ تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک کہ جماعت اسلامی جو سراج العلوم ہے یا عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس پر جو غیر قانونی غیر اخلاقی جو بین ہے وہ قدغن جب تک نہیں وہ چیزیں ہٹائیں گے تب تک اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ بالکل انکمپلیٹ ہے۔ پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اسی دن BJP نے یہاں سول سیکریٹریٹ گھیراؤ کا منصوبہ بنایا ہے، موقف وہی جس کی وکالت ہمیشہ PDP کرتی رہی ہے، آؤٹ سورسنگ۔ تو کیا PDP پھر BJP کا ساتھ دے گی؟ دیکھیے، جہاں تک آپ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو پھر سے یہ ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ جنتر منتر والا پروٹیسٹ ہے یہ تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک کہ اس پروٹیسٹ میں کنڈیشن 1 370 کی بحالی کی بات نہ ہو، کنڈیشن 2 جب تک کہ اس میں کشمیری پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کی بات نہ ہو، پوائنٹ نمبر 3 جب تک کہ اس میں جو یہاں کے ریلیجس انسٹیٹیوشن ہیں ان کی جو بین ہے وہ ریووک نہ ہو، تب تک یہ پروٹیسٹ انکمپلیٹ ہے۔ آؤٹ سورسنگ کو لے کر BJP سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر رہی ہے اسی دن جب نیشنل کانفرنس جنتر منتر پر ہوگی، تو کیا دیکھیے یہ میرے خیال سے جگل بندی ہے دونوں کی، ایک کو بولا وہاں جاؤ، دوسرے کو بولا یہاں جاؤ، تاکہ جو یہ پروٹیسٹ ہے صرف اور صرف جو محدود رکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کو ریٹریٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو عوام کا جو ڈیویشن ہے وہ ان کا جو ڈیویشن ہے وہ سیکریٹریٹ کی طرف جائے، ان کا جو ڈیویشن ہے وہ دلی کی طرف جائے۔ جو اس میں جو ڈیمانڈ جو جموں کشمیر کے لوگ اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 370 کی بحالی کی اس میں بات ہونی چاہیے، یا سیاسی رہنماؤں کی جو رہائی ہے، جو محبوس ہے ہندوستان کے مختلف جیلوں میں، ان کی رہائی ہو، وہ باتیں جموں کشمیر کے لوگ وہ نہ باتیں کریں۔
کرے. میرے خیال سے یہ ایک ٹیکٹک ہے کہ آپ وہاں جاؤ ہم یہاں جائیں گے, اور جموں کشمیر کے لوگوں کا جو اٹینشن ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے خیال سے ڈائیورٹ کرنا. موقف آپ نے آج اختیار کیا, کل تقریباً پی سی پی کے سجاد غنی لون نے بھی اسی طرح کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ روح اللہ مہدی بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں. تو کیا اگر نیشنل کانفرنس اس چیزوں کو نہیں کرتی ہے تو کیا آپ الگ سے ایک دیکھیے اس وقت الگ ولگ کی بات نہیں ہے. اس وقت جو کیجویلٹی ہے وہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو 2024 میں چاہے پارلیمنٹ میں چاہے اسمبلی میں لوگوں نے دیا ہے, اس مینڈیٹ کا بھرپور استعمال کر کے جو جموں کشمیر کے لوگوں کی ہے وہ ترجمانی ہونی چاہیے. اگر آپ پارلیمنٹ میں کی بات کریں گے, ابھی تک 2 سال ہونے کو آئے, ابھی تک کوئی ریزولوشن, کوئی بل یا کوئی لیجسلیشن اس حوالے سے کوئی پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا ہے. خالی جمع خرچی, خالی بیان بازیاں ہوئی ہے, خالی اس ایشو کو ویپنائز کیا گیا ہے, مگر اس سمت میں ابھی کوئی کام نہیں ہوا. ہم پھر سے یہی ریٹریٹ کریں گے کہ جو اگر پروٹیسٹ ہی اب پروٹیسٹ کی صورت میں ہی اب ان چیزوں کو کلیم کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے.